خدمت خلق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں سر، آپ نے بہت زیادہ کام کر دیا ہے. ہم اگر آپ کے علاقے میں ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھیں تو اس پہ بھی کام ہو رہا ہے، لوگوں کی ہیلتھ کے حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے، اسکولز کے حوالے سے، صاف پانی کے حوالے سے. نیکسٹ کیا پروجیکٹ ہے جو آپ لے کر آ رہے ہیں کہ جی یہ اب میرے ریڈار میں ہے کہ اب میں نے یہ اچیو کرنا ہے؟ مہربانی، شکریہ آپ کا. دیکھیں کام تو ابھی باقی ہیں، ہم کوشش لگے ہوئے ہیں. سوسائٹی میں بہت سارے مسائل ہیں اور میری نظر میں سب سے جو مین کام ہے وہ ہے ایک تنظیمی ماڈل. دیکھیں فرد، گھرانہ، فرد سے گھرانہ، گھرانے سے تنظیم، تنظیم سے معاشرہ. بالکل. تو اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ میں فلاحی تنظیم بنائی تھی. بالکل ٹھیک ہے. میری زندگی کا جو فیوریٹ کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اکٹھا کریں، ان کو آپس میں ملائیں. وہ ایک تنظیمی ڈھانچے میں مثبت سوچنے والے لوگ ان کو اکٹھے ہونا چاہیے. وہ گاؤں کی سطح پہ ہوں، وہ تحصیل، ضلع، صوبہ یا ملک کی سطح پہ ہوں. دیکھیں شر بانٹنے والے اکٹھے ہو سکتے ہیں. اب پوری دنیا کے شر بانٹنے والے اکٹھے ہیں نا ایک سائڈ پہ. بالکل ہوئے ہیں، تبھی یہ حالت کی ہوئی ہے دنیا کو عذاب بنا کے رکھا ہوا ہے. اور تو خیر بانٹنے والے جو ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے. جس طرح میرے بھائی بتا رہے تھے کہ میں نے بڑا اچھا جذبہ دیکھا کہ ان کے گاؤں میں بھی ایک فلاحی تنظیم انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم بنائیں گے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. تو یہ میرا پسندیدہ کام ہے اور جس سے تبدیلی آ سکتی ہے وہ یہی کام ہے. اب 24 کروڑ پاپولیشن میں اس میں آپ کو 24,000 بھی آپ ایسے لیڈر پیدا کر دیں جو دوسروں کے لیے سوچتے ہیں جی، جو اپنے حصے کی خوشیاں دیتے ہیں، جو وہ کندھا بنے جس کے اوپر بندہ دو سر رکھ کے دو آنسو بہا سکے. وہ شفاق احمد کا بڑا اب وہ کندھا بنے جس کے اوپر بندہ سر رکھے اور دو آنسو بہائے، اس کا دل ہلکا ہو. طاہر صاحب آپ نے بہت کام کیا، لیما نے ذکر کیا اس میں طبی سہولیات کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، آنکھوں کے علاج کے حوالے سے. بڑا اچھا لگتا ہے یہ سن کر کہ یہ کام ہوا ہے. لیکن یہ کام، اس کے پیچھے جو بیک اینڈ کا میکینزم ہے وہ بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ ڈائسپورا کمیونٹی سے پیسے نکالنا بھی آسان کام نہیں ہے. مجھے بتائیے کیا میکینزم ہے آپ کا کہ آپ اس فلاح کے لیے کیسے آپ اپنا وقت نکالتے ہوں گے، آپ اس وقت کے ساتھ اپنی انرجی لگاتے ہوں گے. اور میں یہ بات تھوڑا سا اس کو ذرا تلخ الفاظ میں کہوں گا، کسی سے مانگنا آسان کام نہیں ہے. اپنی عزت نفس کو لوگ کہتے ہیں ڈبونا پڑتا ہے. تو یہ اور اگر یہ احساس آ جائے، لوگ کہتے ہیں توبہ توبہ میں اس سے 5 روپے نہ مانگوں، ادھار مانگتے ہوئے شرم آتی ہے. تو یہ آپ کرتے کیسے، یہ میکینزم کیسے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جو میں ہے نا اس کو دفن کرنا ہوگا. جو آپ میں عاجزی، اللہ نے کہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص میری وجہ سے میرے بندوں کے لیے عاجزی اختیار کرے گا، میں اللہ کا نبی قیامت کے دن اس کو گارنٹی دیتا ہوں کہ میں اس کا مقام بلند کروں گا. تو عاجزی جو ہے اس میں ہی بہتری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب کام آپ کرتے ہیں اور خود پہلے قربانی دیتے ہیں، خود پیسہ خرچ کرتے ہیں، خود وقت دیتے ہیں، تو بہت ساری قربانیاں آپ کو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. آپ کی بات بالکل 100% درست ہے. آپ کو گھر والے بھی پاگل کہتے ہیں، دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں. آپ کو جو ہے یہ ایک ایڈکشن ہے، یہ بہت بڑا نشہ ہے. یہ خدمت کا مذاق اڑاتا ہے. طاہر صاحب کہتے ہیں منگل جلے، لیکن جب یہ آپ کو انجیکشن لگ جاتا ہے نا، یہ لیفٹ آنے والی دائیں بائیں والی آوازیں آپ کے اوپر اثر نہیں کرتی. آپ نے ذکر کیا نا، جب ایک بھی خدمت کا آپ کو انجیکشن لگ گیا ہے نا، وہ جو اس میں سرور ہے نا، یہ کہیں بھی نہ، یہ بڑی پراپرٹی میں ہے. اور ہر انسان جو ہے اس کے 4 لیول ہیں پلیئر کے نا. تو جو آپ کوئی بھی چیز لیتے ہیں، آپ سائیکل سے مرسیڈیز پہ جائیں، ایک چھوٹے گھر سے بڑے پہ جائیں، جتنا بھی آگے چلا بہت وقت کم ہے. چھوٹا سا ایک سوال ہے، خوشی ہے نا، بڑی خوشی کے لیے یہ طریقہ ہے. میرا چھوٹا سوال ہے، میں چاہ رہا ہوں جو خدمت خلق کرنا چاہتے ہیں نا، ان کے لیے ہمیشہ میں ہر کسی سوال پوچھا ہے اپنی زندگی میں کیا تبدیلی دیکھی آپ نے یہ سب کچھ کرتے ہوئے، آپ کی زندگی کیسے تبدیلی ہوئی؟ چھوٹا سا سوال ہے لیکن اس پہ الحمدللہ میں پرسکون ہوں اور مطمئن ہوں. اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے زندگی ایک بار پھر بھی ملے نا، تو میں وہ آنکھ کھولتے ہی میں خدمت کا کام شروع کروں. اچھا کبھی یہ چیز دیکھی آپ نے کہ میرا کوئی کام جو رکا ہوا تھا اور لگ رہا تھا کہ نہیں ہو پائے گا، شاید اس لیے ہو گیا کہ میں نے یہ سب کچھ، وہ سارے کام اسی، آپ تو ایک کام کی کہہ رہی ہیں، میں سارے کام اسی وجہ سے چل رہے ہیں، میں خود اس وجہ سے چل رہا ہوں. میں کون ہوں؟ میری حیثیت ہی کچھ نہیں ہے. یہ سارا اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا رزق ہے. اللہ نے سب سے بڑا کام ہے کہ اللہ نے دیا، اللہ لے رہا ہے، اللہ لگوا رہا ہے. اللہ لوگوں کے دلوں میں، یہ اتنے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی، یہ اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی، اللہ نے ان کے دلوں میں نرمی ڈالی. تو یہ سب اللہ کا کرم ہے اور یہ اسی کام کی بدولت ہے، کیونکہ یہ کام اللہ کو بڑا پسند ہے.
بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ہر انسان کا ناصر صاحب جب دماغ میں آتا ہے کہ جی میرے جانے کے بعد جو بھی میرے کام ہیں وہ میں اس طرح کے کر کے جاؤں, ایک ایسا میکینزم بنا جاؤں کہ یہ رکے نہ, ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد یہ کام جو ہے وہ رک جائے. جیسا ہم ایدھی صاحب کو دیکھتے ہیں کہ جو ایدھی فاؤنڈیشن ان کی زندگی میں جس طرح سے کام کر رہی تھی, ان کے جانے کے بعد وہ پروگرس نہیں کر پائی. ہر انسان کے ساتھ جو اس کی یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں وہ اس کے جانے کے بعد لیگیسی آگے جو ہے وہ فارورڈ رہے, ایسا نہ ہو کہ وہ وہیں پہ رک جائے. اس کے حوالے سے آپ نے کیا سوچا ہے؟ بالکل آپ کا بہت آپ کا اہم اور بڑا ویلڈ سوال ہے کہ ایدھی صاحب دنیا کے بڑے آدمی تھے, پاکستان کے نہیں. اچھا, اس پہ جو ہمارا ہے وہ ہے ایک تو اربوں کی جگہ ہے, منڈی میں ہے اور یہاں بھی ہم بہت اچھا آپ کو انشاءاللہ بہت جلد ایک بڑی خوشخبری دیں گے. اس کا انڈومنٹ فنڈ بنا رہے ہیں کہ جس کی کروڑوں روپے انکم آئے گی اس کی رینٹل